لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي سید الکونین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد سیم علی ابن امہ واخیہ ووزیرہ صاحب الحوض الکوثر والتاج الغضنفر والخطيب المنبر أبي شبير وشبر قاتل مرهب والأنتر فاتح الخندق والخيبر إمام المشارق والمغارب المطلوب كل طالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أمير المؤمنين الذي قال فزت برب الكعبة. ثم الصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين التي قالت بعد وفاة أبيها سبت علي مصائب الليل والنهار وسبت الأيام سرنا لياليا. ثم الصلاة والسلام على الحسن المظلوم المسموم بسم الجفا والمذبوح من القفا. ثم الصلاة والسلام على حسين الغريب المقتول اللتشان الذي قال عند بداية حرمه يا زينب يا أم كلثوم يا رقية يا سكينة عليكن مني السلام. فنظر امام حسین يمينا وشمالا فقال أين حبيب ابن مظاهر أين ولدي الأكبر أين أخي العباس لا سيما الشهيد اللتشان
قلیل الانصار والآبان مقتول الاعضاء والبنان مسلوب الامامة والجنان البعيد عن الوطن والمدفون بلا كفن ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها صلوات حاضرین گرامی قدر، مولا کائنات کا ماتم کرنے والوں، امام زمانہ کی خدمت میں اپنے امام کا پرسہ پیش کرنے والوں، یہ بڑی اہم تاریخ ہے کہ جس میں ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور ہمارے اکٹھا ہونے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آج اپنے زندہ امام کی خدمت میں کائنات کے پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم تعزیت پیش کریں، پرسہ پیش کریں، اور یقیناً ہمیں یہ حق بھی حاصل ہے، اگر ہم نہ پرسہ پیش کریں گے تو پھر کون کرے گا۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، صرف چند لمحے آپ کے لینے درکار ہیں۔ آج عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ذاکر مجلس پڑھتا ہے تو سامعین گھڑی پر نگاہ رکھتے ہیں اور سامعین گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج اس کے برعکس ہوگا، سامعین چاہے دیکھیں یا نہ دیکھیں، میں گھڑی کی طرف ضرور دیکھوں گا، اس لیے کہ مجھے کم وقت میں بہت سارے معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ تھوڑی سی ایک گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے آ جائیں تاکہ یہ آگے کی نشستیں پر ہو جائیں۔ بعد میں آنے والے لوگ آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، اپنی نشستیں لیتے رہیں گے۔ آپ حضرات تھوڑی سی زحمت برداشت کر لیں، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے تاکہ ایک ماحول بن سکے اور مجھے اپنی بات کہنے میں آسانی ہو سکے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ ذرا مل جل کے ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ قرآن کریم کی جس آیت کو اس مجلس کے لیے عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، یہ عجیب لوگ ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون، اللہ کے بنائے ہوئے دین کے علاوہ کسی اور قانون اور کسی اور دین کی تلاش میں ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے بنائے ہوئے دین کے دائرے میں ہے، چاہے اس دائرے میں اسے اپنی مرضی سے رہنا پڑے، ہنسی خوشی رہنا پڑے یا بجبر و اکراہ رہنا پڑے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ بہرحال اللہ کے بنائے ہوئے دین کے دائرے میں ہے۔ اگر کوئی اس سے نکلنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس سے ہٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس سے بچنا چاہتا ہے تو یہ اس کی کم عقلی ہے، یہ اس کی حماقت ہے، یہ اس کی بیوقوفی ہے، وہ یہ نکل نہیں سکتا ہے۔ متوجہ ہیں جان گرامی، اسے رہنا بہرحال اللہ کے بنائے ہوئے دین کے دائرے میں ہے۔
توجہ ہے عزیزان گرامی، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے بنائے ہوئے دین کے دائرے میں ہے۔ قانون کسے کہتے ہیں؟ قانون اصول کو کہتے ہیں۔ متوجہ ہیں عزیزان گرامی؟ قانون کی ضرورت کیوں ہے؟ قانون کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ زندگی، ہماری زندگی ایک باغ کا نمونہ بنے، کہیں جنگل کا نمونہ بن کر نہ رہ جائے۔ اس لیے قانون کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی ایک باغ اور باغیچے کا نمونہ بن کر رہے، جہاں لوگوں کا دل خوش ہوتا ہے جا کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگل کا نمونہ اگر ہم بے دینی کی زندگی گزارتے رہے، اگر ہم لا مذہبیت کی زندگی گزارتے رہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی جنگل کا نمونہ بن جائے اور لوگ نفرت کرنے لگے۔ لہذا اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی ایسی ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد افغیر دین اللہ یبغون۔ یہ عجیب لوگ ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں۔ متوجہ ہیں گرامی؟ یاد رکھیے گا، قانون، وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، نہ جانے کتنے قانون ایسے ہیں جو کائنات میں بنے اور پھر اس قانون میں کوئی نقص نظر آیا تو اس قانون میں تبدیلی کی گئی، قانون میں بدلاؤ پیدا کیا گیا۔ قانون تبدیل ہوتے رہتے ہیں، قانون بدلتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک قانون عیبدار ہاتھوں سے لیا جائے گا تب تک نقص نظر آتا رہے گا۔ جب تک قانون عیبدار ہاتھوں سے لیا جائے گا تب تک نقص نظر آتا رہے گا۔ اللہ نے کہا تم بے عیب سے اگر قانون لوگے، اللہ بے عیب ہے، تمہیں اگر قانون چاہیے تو اللہ بے عیب ہے، اس سے قانون لو تاکہ قانون میں کوئی عیب ہی نظر نہ آئے۔ ہمیشہ قانون دیں گے۔ اب اللہ نے جو قانون انسانوں پر نافذ کرنا چاہا، یہ میری مختصر سی تمہید تھی جو چند لمحے میں گزر گئی۔ اب آ جائیے، صرف چند لمحے آپ کے لینے درکار ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ نے جو قانون انسانوں پر نافذ کرنا چاہا اس قانون کو اللہ نے 5 شریعتوں میں تقسیم کر دیا۔ بڑی تیزی سے گزروں گا یہاں سے، آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا اس لیے کہ میں رک نہیں سکتا، تمہید میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا۔ اللہ نے جو قانون انسانوں پر نافذ کرنا چاہا اسے 5 شریعتوں میں تقسیم کیا۔ وہ کون سی شریعتیں ہیں؟ کم سے کم اللہ کا شکر ہے کہ مجلس کے یہ فائدے ہیں کہ مجلسی فرش پر بیٹھنے والا بچہ بھی جانتا ہے۔ اس سے پوچھ لیجئے کہ وہ 5 شریعتیں کون ہیں تو بچہ بھی بتا دے گا وہ 5 شریعتیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلی شریعت جناب نوح کی شریعت، دوسری شریعت جناب ابراہیم کی شریعت، تیسری شریعت جناب موسیٰ کی شریعت، چوتھی شریعت جناب موسیٰ کی چوتھی شریعت جناب عیسیٰ کی شریعت، اور 5ویں شریعت ہمارے اور آپ کے آخری نبی سرکار ختم مرتبت حضرت محمد۔ متوجہ ہیں گرامی؟ بہت تیزی سے ہم یہاں سے گزر رہا ہوں۔ 5 شریعتوں میں اللہ نے دین کو تقسیم کر دیا۔ اللہ نے اس دین کو جو انسانوں پر نافذ کرنا تھا اسے 5 شریعتوں میں تقسیم کر دیا۔ شریعت نوح، شریعت ابراہیم، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ اور شریعت سرکار ختم مرتبت۔ 5 شریعتیں آ گئی۔ توجہ ہے جانے گرامی؟ اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس دین کو 5 شریعتوں میں کیوں تقسیم کیا؟ اچھا یہ بھی کمال ہے، یہ بھی عجیب بات ہے، آپ ذرا غور کریں۔ اللہ نے 7 اور 8 اور 9 شریعتوں میں تقسیم نہیں کیا، تقسیم بھی کیا تو 5 ہی شریعتوں میں کیا ہے۔ بھئی پنجتنی مجمع ہے، اگر یہاں اس جملے کی داد نہیں ملے گی تو پھر صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ پنجتنی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اب ذرا غور کریں 5 ہی شریعتوں میں کیوں تقسیم کیا؟ 7 اور 8 اور 9 شریعتوں میں بھی تقسیم ہو سکتا تھا یہ دین، پھر 5 شریعتوں میں کیوں تقسیم ہوا؟ تو ہو سکتا ہے کوئی کہے مولانا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ایک شریعت اللہ نے بھیجی اس میں کوئی کمی نظر آئی، خبردار یہ نہ کہیے گا اس لیے کہ بے عیب کی شریعت ہے۔ توجہ ہے جانے گرامی؟ بے عیب کی شریعت ہے، پھر ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت، دوسری شریعت کے بعد تیسری شریعت، تیسری شریعت کے بعد چوتھی شریعت، چوتھی شریعت کے بعد 5ویں شریعت۔ یہ 5 شریعتیں کیوں آئیں؟ کیا وجہ تھی 5 شریعتوں کی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا شریعت نوح آئی تھی تو شریعت نوح قیامت تک چلتی،
اگر شریعت ابراہیم آئی تھی تو شریعت ابراہیم قیامت تک چلتی، شریعت موسیٰ آئی تھی شریعت موسیٰ قیامت تک چلتی۔ بھئی ایک ہی شریعت سے اللہ کو کام چلا لینا چاہیے تھا، یہ 5 شریعتیں اللہ نے کیوں بھیجی؟ ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اللہ نے 5 شریعتیں بھیجی کیوں؟ توجہ ہے ذہن گرامی، اللہ نے 5 شریعتیں بھیجی کیوں؟ اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں کہ یہ 5 شریعتوں کی ضرورت کیوں پڑی۔ نقص نہیں تھا، کمی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد بھی 5 شریعتیں کیوں آئیں؟ توجہ ہے ذہن گرامی، عید آ رہی ہے، ہر شخص اپنے بچوں کا لباس سلوائے گا کہ نہیں سلوائے گا؟ توجہ ہے ذہن گرامی، ہر شخص اپنے بچوں کا لباس سلوا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 2 سال کے لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلی عید آ رہی ہے کہ جسے باقاعدہ عید کے طور پر منایا جائے گا، لہذا بڑا جوش و خروش ہے۔ آپ نے بچے کے لیے لباس خریدنا چاہا، شہر کی سب سے اچھی دکان پہ گئے، جانے کے بعد سب سے اچھی کمپنی کا کپڑا خریدا، سب سے اچھی کمپنی کا کپڑا خریدنے کے بعد سب سے اچھے شہر کے سب سے اچھے ٹیلر کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا میرے بچے کا لباس سل دو، بہترین قسم کا لباس سلنا چاہیے، اس نے بہترین قسم کا لباس سل دیا۔ توجہ ہے ذہن گرامی، کپڑے میں کوئی نقص ہے؟ نہیں۔ کمپنی میں کوئی نقص ہے؟ نہیں۔ ٹیلر میں کوئی نقص ہے؟ نہیں۔ لباس میں کوئی نقص ہے؟ نہیں۔ بچے کو لباس مل گیا، بچے کو بہت پسند بھی آیا، اب بچہ عید کے دن وہ لباس پہنے رہا، دن بھر پہن کے گھومتا رہا، ٹہلتا رہا، یہاں تک کہ شام ہوئی، آپ نے بچے کو بلایا، بیٹا عید کا دن گزر گیا، اب یہ لباس اتار دو۔ کہا پاپا نہیں اتاروں گا۔ کیوں بیٹا، کیوں نہیں اتارو گے؟ پاپا بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ لباس جو آپ نے سلوایا ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں اسے نہیں اتاروں گا۔ اچھا بیٹا اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اسے تم پہننا چاہتے ہو، تمہیں اچھا لگتا ہے؟ ہاں بابا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں یہ لباس پہنوں گا۔ 1 دن پہنے رہا، 2 دن پہنے رہا، 4 دن پہنے رہا، لباس میلا ہوا، پھر دھلوا لیا، پھر پہن لیا، یہاں تک کہ سال بھر وہی لباس پہنتا رہا۔ سال بھر کے بعد اب دوسری عید آئی، توجہ چاہ رہا ہوں، سال بھر کے بعد اب دوسری عید آئی، آپ کا بچہ پھر آپ کے پاس آ گیا، بابا عید آنے والی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ بابا عید آنے والی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ عید آنے والی ہے تو کیا کریں ہم؟ کہا بابا ایک لباس سلوا دیجئے۔ کیوں؟ بابا ایک لباس سلوا دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا بابا عید آ رہی ہے، لوگ نئے نئے لباس پہنیں گے، ہمیں بھی نئے لباس چاہیے۔ بیٹا تم تو کہہ رہے تھے ہمارا لباس بہت اچھا ہے، اسے اتارنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، سال بھر وہی پہنتے رہے، دھل دھل کر پہنتے رہے، آج نئے لباس کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ کہا بابا جان سال بھر ہماری عمر کا بڑھ چکا ہے، اب وہ لباس ہمارے جسم پر فٹ نہیں آتا۔ کیا سننا ہے آپ؟ میں نے اپنی بات کہہ دی۔ اب وہ لباس میں کوئی نقص نہیں تھا، مگر وہ لباس ہمارے جسم پر فٹ نہیں آتا، اس لیے کہ جسم بڑھ گیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تبدیلی لباس کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب جسم بڑھ گیا تو تبدیلی لباس کی ضرورت پڑی۔ شریعت لباس ہے، عقل انسانی قد ہے، جیسے جیسے عقل انسانی کا قد بڑھتا چلا گیا شریعتیں آتی چلی گئی۔ توجہ ہے گرامی، جیسے جیسے عقل انسانی کا قد بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے شریعتیں آتی چلی گئیں۔ آپ نے 1 سال لباس سلوایا، 2 سال لباس سلوایا، 3 سال لباس سلوایا، آپ کا بچہ کتنے سال کا ہو گیا؟ 20 22 25 سال کا ہو گیا۔ اب وہ آپ کے پاس آتا ہی نہیں کہ پاپا ہمیں دوسرا لباس چاہیے۔ بیٹا کیا تمہیں لباس کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا بابا لباس کی کیا ضرورت ہوگی، اب جسم تھوڑی بڑھ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جب ارتقاء رک جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، پتہ چلا کہ جب ارتقاء رک جاتا ہے تو پھر اب یہی لباس آخر تک چلتا ہے۔ تو جہاں عقل انسانی کا قد مکمل ہوا، جہاں عقل انسانی کا قد مکمل ہوا وہیں سے اب کسی دوسرے لباس کی ضرورت نہیں ہے، اب وہی لباس آخر تک کام آ جائے گا۔ توجہ ہے ذہن گرامی،
اب وہی لباس ہمیشہ کام آتا رہے گا، جب چاہے گا پہنے گا، اب کسی اور لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا غور کریں، اس منزل تک پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بھائی تبدیلی لباس کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر میرا سوال پھر بھی باقی ہے، کیا ارتقاء رک گیا؟ کیا ارتقاء کا سلسلہ رک گیا؟ نہیں رکا نا، ارتقاء کا سلسلہ نہیں رکا۔ بھئی بچے کا جسم بڑھنا بند ہو گیا، بچے کی قد و قامت میں اضافہ ہونا بند ہو گیا، مگر ارتقاء کا سلسلہ نہیں بڑھا، نہیں رکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بچے کے بچے بڑھیں گے۔ ہائے 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 ہائے، کیا جملہ! ذرا سوچیں، آپ غور کریں، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ نہیں، میرے سامنے بڑا مجلسی مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس جملے کو کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، بھئی ارتقاء کا سلسلہ رک گیا، آپ کہیں گے نہیں رکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ نہیں بڑھ رہا ہے، بچے کے بچے بڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا ارتقاء وہی ابھی بھی جاری ہے، مگر نوعیت بدل گئی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، اللہ نے جب شریعت کا ارتقاء مکمل ہو گیا تو ارتقاء کا سلسلہ تو رک گیا، مگر نوعیت بدل گئی۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارے کل کے کل محمد ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ امامت کوئی الگ سے منصب نہیں ہے، بلکہ محمدیت کے تسلسل کا نام امامت ہے۔ صلوات بر محمد۔ محمدیت کے تسلسل کا نام محمدیت کے تسلسل کا نام امامت ہے۔ ارتقاء جاری رہا، توجہ ذہن میں۔ تو یہ ہے شریعتوں کا ارتقاء۔ شریعتوں کا ارتقاء ہوا، جس طرح شریعتوں کا ارتقاء ہوا اسی طرح صاحبان شریعت کا ارتقاء ہوا، جس طرح شریعتوں کا ارتقاء ہوا اسی طرح صاحبان شریعت کا بھی ارتقاء ہوا۔ فرض کر لیجیے ایک شخص پیدا ہوا جناب نوح کی شریعت میں، اور اس نے شریعت نوح پر عمل کرنا شروع کیا۔ شریعت نوح کی کتنی عمر ہے؟ شریعت نوح کی کتنی عمر ہے؟ 950 سال۔ یہی ہے نا بھائی، ان کی طبی عمر نہیں ہے، یہ طبی عمر کچھ اور ہے، لیکن 950 سال یہ شریعت نوح کی عمر ہے۔ شریعت نوح میں ایک شخص پیدا ہوا، اور جب شریعت نوح میں پیدا ہوا، شریعت نوح پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اس کو عمر مل گئی کئی ہزار سال، 950 سال شریعت نوح پر اس نے عمل کی۔ اللہ نے شریعت ابراہیم بھیج دی۔ اب یہ کہہ رہا ہم شریعت نوح پر پیدا ہوئے تھے، شریعت نوح میں پیدا ہوئے تھے، ہم شریعت نوح پر تو عمل کریں گے مگر شریعت ابراہیم پر عمل نہیں کریں گے۔ اس مجمع سے میرا ایک سوال ہے، یہ بتائیں اگر یہ انکار کر دے کہ میں شریعت نوح پر عمل کروں گا، شریعت ابراہیم پر عمل نہیں کروں گا، تو یہ جنت میں جائے گا؟ اس فرض پر بیٹھے ہوئے منصف مزاج سامعین سے، انصاف پسند لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا یہ جنت میں جائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا بھائی؟ تو اس لیے نہیں جائے گا کہ اس نے شریعت نوح پر تو عمل کیا ہے، مگر شریعت ابراہیم کا انکار کیا ہے، اس لیے یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا کچھ دن اور زندہ رہا، شریعت موسیٰ آ گئی، اس نے کہا چلو 2 شریعت تو مان لیتے ہیں مگر یہ تیسری شریعت نہیں مانیں گے، یہ بڑے خراب نمبر کی شریعت ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ اگر یہ بتائیں کہ یہ شریعت ابراہیم کو نہ مانے، شریعت موسیٰ کو نہ مانے، تو یہ جنت میں جائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا بھائی؟ صلوات پڑھ دے بر محمد والے تشریف لائے، ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ دیکھیے قبلہ و کعبہ بھی اب آ گئے، اب میرے لیے آسان ہو گیا، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ سکتا ہوں۔ متوجہ ہیں جانے گرامی؟ تو شریعت ابراہیم پر عمل کیا،
اب اس نے کہا ہم شریعت موسیٰ پر عمل نہ کریں گے. آپ بتائیں یہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ شریعت ابراہیم کو تو مانا ہے مگر شریعت موسیٰ کا انکار کیا ہے. دیکھیں جنت مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ نہیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. شریعت ابراہیم پر عمل کیا ہے مگر شریعت موسیٰ کا انکار کر دیا. اچھا کچھ دن اور زندہ رہ گیا, اب آ گئی شریعت عیسیٰ. اب اللہ اسے جنت کی صورت میں دے گا جب یہ شریعت عیسیٰ پر بھی عمل کرے. اچھا کچھ دن اور زندہ رہ گیا, اب آ گئی ہمارے آخری نبی کی شریعت. تو جیسے جیسے شریعتوں کا ارتقا ہوا تھا ویسے ویسے صاحبان شریعت کا ارتقا ہوا, اور جیسے جیسے صاحبان شریعت کا ارتقا ہوا ویسے ہی ویسے احکام کا ارتقا ہوا. میں نے اپنی گفتگو سمیٹ دی ایک جملے میں. جیسے جیسے صاحبان شریعت کا ارتقا ہوا ویسے ہی ویسے احکام کا بھی ارتقا ہوا. آخری نبی کی شریعت میں آ گیا, اس نے کہا چلو یہ بھی مانے لیتے ہیں. اب آخری نبی کی شریعت میں آ گیا. شریعت محمدی میں جیسے اس نے قدم رکھا, نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے. اس نے کہا دیکھا اس شریعت میں کتنا بڑا فائدہ, اس شریعت میں کتنا بڑا فائدہ. بس لا الہ الا اللہ کہو سیدھے ڈائریکٹ جنت میں. ادھر اس نے لا الہ الا اللہ کہا, ملک الموت آئے قبضے روح کر لی. میرا آپ سے سوال ہے یہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہیں بولنے میں ہچکیے نہیں ہیں. علی والے ہچک کے اور جھجک کے نہیں بولا کرتے, سر اٹھا کر بولا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. اب اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے, نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب اس نے لا الہ الا اللہ کہا, یہ بتائیں جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے جائے گا. کیوں جائے گا؟ اس نے کہ اللہ نبی نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو ہیں تمہاری نجات ہے. اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کو نجات ملے گی, یہ جنت میں جائے گا. اب کچھ دن اور زندہ رہ گیا, توجہ چاہ رہا ہوں, کچھ دن اور زندہ رہ گیا کہ ایک مرتبہ نبی نے کہا اقیموا الصلاۃ, اجی نماز بھی پڑھو. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا 5 وقت تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی. اس نے کہا یہ تو نہ کریں گے. لا الہ الا اللہ والا نسخہ ٹھیک تھا, ہم اسی کو مان لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ والا نسخہ ٹھیک تھا, ہم اسی کو مان لیتے ہیں. نماز نہ پڑھیں گے, یہ 5 وقت اٹھنا بیٹھنا, ہاں کبھی 4 رکعت اور کبھی 2 رکعت اور کبھی 3 رکعت اور کبھی پھر 4 رکعت, یہ سلسلہ ہم سے نہ ہوگا. آپ بتائیں یہ جنت میں جائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے ایک حکم کو مانا ہے, دوسرے حکم کو نہیں مانا ہے. تو دیکھیں جیسے جیسے شریعتوں کا ارتقا ہوا تھا ویسے ویسے احکام کا بھی ارتقا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اب جنت مہنگی ہوتی جنت کی قیمت سمجھیے, جنت مہنگی ہوتی جا رہی کہ نہیں ہوتی جا رہی ہے؟ جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اب اسے جنت اگر چاہیے تو نماز بھی اسے جنت چاہیے تو لا الہ الا اللہ بھی کہنا پڑے گا اور نماز بھی پڑھنا پڑے گا. اس نے کہا چلو یہ بھی مان لیتے ہیں. کچھ دن اور زندہ رہ گیا. نبی نے کہا اتموا الصیام, روزہ رکھو. اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے نماز صبح کے وقت سے لے کر نماز مغرب تک بھوکے اور پیاسے رہنا پڑے گا. اس نے کہا ہم پیٹ کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے, ہم پیٹ کے معاملے میں کوئی سمجھوتا, اس لیے ساری لڑائی تو اسی کی ہے بھائی. صلوات پڑھنا اور محمد. دنیا میں جتنے فساد ہیں وہ اسی کی وجہ سے, جتنے جھگڑے وہ اسی کی وجہ سے. اس نے کہا اس میں سمجھوتا نہیں کر سکتے, ہم بھوکے پیاسے تو نہیں رہ سکتے. آپ بتائیں یہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ تو کہا ہے, نماز تو پڑھی ہے, مگر روزے کا انکار کر دیا. اب یہ جنت میں نہیں جائے گا. تو جنت مہنگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جنت مہنگی ہو گئی نا. اب کچھ دن اور زندہ آ گیا, زندہ رہ گیا کہ حج کا حکم آ گیا. اب اسے نماز بھی پڑھنی پڑے گی, لا الہ الا اللہ بھی کہنا پڑے گا, روزہ بھی رکھنا پڑے گا, حج بھی ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح احکام آتے رہے یہاں تک کہ کچھ دن اور زندہ رہ گیا. اب ایک حکم آیا کہ اسے مولا مانو. ہائے 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 ہائے, میرا جملہ مکمل ہو گیا. اب کچھ دن اور زندہ رہ گیا کہ ایک مرتبہ حکم آیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اس نے کہا سب تو مان لیں گے مگر اسے نہ مانیں گے.
مہنگی ہو چکی ہے. اگر جنت چاہیے تو علی کو مولا ماننا پڑے گا. نہیں، مولائیوں کا مجمع ہے. ایک جملہ کہہ کے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. اگر کسی کو علی سے اتنی ہی دشمنی تھی تو علی غدیر کے پہلے مر جاتا. علی سے اتنی ہی دشمنی تھی تو غدیر کے پہلے مر جاتا. علی سے جان بھی بچ جاتی، جنت بھی مل جاتی. مگر زندہ رہا ہے تو اب جنت مہنگی ہو چکی ہے. بغیر مولا مانے جنت مل نہیں سکتی. اسی لیے اللہ نے جو لہجہ اختیار کیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے رسول، اب وہ پیغام پہنچا دیجئے جس کے پہنچانے کا آپ کو حکم دیا جا چکا ہے. اگر یہ نہ پہنچایا، نماز کا حکم پہنچا چکے ہیں، روزے کا حکم پہنچا چکے ہیں، حج کا حکم پہنچا چکے ہیں، امر بالمعروف پہنچا چکے ہیں، نہی عن المنکر پہنچا چکے ہیں، سب کچھ پہنچا چکے ہیں. اللہ نے اتنی زبردست بات کہی، اگر یہ نہ پہنچایا. بھائی اللہ نے جو لہجہ اختیار کیا اس میں ایک بات نبی سے کہی، ایک بات امت کو سمجھائی. نبی سے کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہ پہنچایا. امت کو یہ سمجھایا اگر اسے نہ مانا تو گویا کسی کو نہیں مانا. توجہ ہے جانے گرامی؟ امت کو یہ سمجھایا اگر اسے نہ مانا تو گویا کسی کو نہیں مانا. اگر جنت چاہیے تو علی کو مولا ماننا پڑے گا. اور یہی وہ فضیلت تھی کہ جو خار بن کر دلوں میں کھٹکتی رہی، جس کے نتیجے میں لوگ آگ اور لکڑی لے کر فاطمہ کے دروازے پر شہزادی کا دروازہ جلا دیا. تو چار فقرے مصائب کے سن لیں. شہزادی کا دروازہ جلا دیا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات کے گلے میں ریسماں نے ظلم ڈالی گئی. اور جب شہزادی نے دیکھا کہ میرے وارث کے گلے میں، میرے شوہر کے گلے میں ریسماں نے ظلم پڑی ہوئی ہے، تو ایک جملہ کا، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی. ابھی یہ جملہ کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگیں. اے عزادارو، شہزادی نے بال بکھیرے نہیں تھے کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی. میں کہوں گا شہزادی بال نہیں بکھیرے ہیں، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی ہیں. ارے ذرا شام و کوفہ کے بازاروں میں آ جائیے، آپ کی بیٹیاں ہیں جنہیں سربراہنا بازاروں میں لے جایا جا رہا ہے. اجرکم اللہ. جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرایا گیا. تاریخ کی مناسبت سے دو چار جملے کہنا چاہتا ہوں. عزادارو، تاریخ کہتی ہے جب مولا کائنات کا ظاہری دور خلافت آیا ہے نا، اور علی خلیفۃ المسلمین کی صورت میں کوفے کے دارالخلافہ میں پہنچے ہیں، تو مولا کائنات نے امام حسن کے نام میں خط لکھا ہے. جملہ سنیں، برداشت کر لیجئے گا عزادارو. مولا کائنات نے اپنے عہد خلافت میں امام حسن کے نام میں خط لکھا. اس خط کا مضمون سنیں. خط لکھا، بیٹا حسن، کیا زینب ام کلثوم آج بھی جلے ہوئے دروازے کو اسی طرح دیکھ کر روتی ہیں جیسے میرے سامنے رویا کرتی تھی؟ اے بیٹا، کیا زینب ام کلثوم آج بھی جلے ہوئے دروازے کو دیکھ کر اسی طرح روتی ہیں جس طرح میرے سامنے رویا کرتی تھی؟ اے بیٹا، اگر میری بیٹیوں کی سسکیاں بند نہیں ہوئی ہیں نا تو بیٹا میرا پیغام ان تک پہنچا دو کہ آپ کو آپ کے بابا نے بلایا ہے، میری بیٹیوں کو لے کر کوفے چلے آؤ. میرے لال، میرے بیٹے حسن،
میری بیٹیوں کو لے کر کوفے چلے آؤ، اور اگر شہزادیاں آنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائے۔ خط کا مضمون سنیے، مولا کائنات نے جو خط لکھا ہے امام حسن کے نام، اے بیٹا اگر میری بیٹیاں آنے کے لیے تیار ہو جائے نا تو دیکھو نانا کا ناکا لانا، جملہ برداشت کر لیجئے گا، نانا کا ناکا لانا 4 دن پہلے لانا، گھر میں لانے کے بعد میری بیٹی زینب کو ناکے پہ سوار ہونے کا ڈھنگ بتانا، میری بیٹی زینب کو ناکے پر سوار ہونے کا ڈھنگ بتانا، اس لیے کہ زینب کبھی ناکے پر سوار سوار نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، ارے علی نے امام حسن کے نام جو خط لکھا، اس خط میں یہ لکھ رہے ہیں کہ میری بیٹیوں کو ناکوں پر سوار ہونے کی ترکیب بتانا۔ ازادار و تاریخ کہتی ہے کہ خط کے مضمون کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے شہزادیوں تک پیغام پہنچایا، شہزادیوں تک پیغام پہنچا، اور ادھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آبادہ سفر ہو رہے ہیں۔ ازادارو، یہ چھوٹا سا قافلہ ہے کہ جو کوفے کے لیے روانہ ہوا، جیسے ہی امیر المومنین علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ میری بیٹیاں کوفے آ رہی ہیں، کہا جا کر کوفے میں خبر کر دو، آج کوئی بازاروں میں نکلنے نہ پائے، آج کوئی باہر جانے نہ پائے، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں کوفے میں آ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، ارے علی کو زینب و ام کلثوم کے پردے کا کتنا خیال تھا۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ بڑے تشک و احتشام کے ساتھ جناب زینب کوفے میں داخل ہوئی، اور جیسے ہی جناب زینب کوفے میں داخل ہوئی ہے نا تو ایک مرتبہ مولا کائنات استقبال کے لیے خود آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد زینب کے ناکے کے قریب پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا جناب مولا کائنات نے۔ مولا کائنات کہتے ہیں زینب محمل سے سر باہر نکالو بیٹی، تمہارا بابا تمہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ جیسے ہی بابا کا نام سنا زینب نے محمل سے سر باہر نکالا۔ علی نے کہا بیٹی آج اچھی طرح دیکھ لو، یہ دارالامارہ ہے، اے بیٹی ارے وہ مسجد کوفہ ہے، اے بیٹی وہ کوفے کا چوک ہے، یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے۔ جناب زینب کہتے بابا ارے یہ جگہ مجھے آپ کیوں دکھا رہے ہیں؟ کہا بیٹی ہو سکتا ہے ارے اسی کوفے میں تمہارا پھر کبھی آنا ہو، زینب اس وقت علی موجود نہ ہوگا۔ حضرت اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ 2 فقرے اور مصائب کے سن لیں اور مجلس تمام۔ سوگواران مظلوم کربلا، 19ویں ماہ رمضان آ گئی۔ تاریخ کہتی ہے یہ قیامت کی شب کہ جس میں علی کو قرار نہیں ہے، علی بے چینی میں رات گزار رہے ہیں کسی طرح، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ تاریخ کہتی ہے جب رات کا سناٹا ہو گیا نا، جب رات کا سناٹا ہو گیا تو ایک مرتبہ علی کے 4 صحابی اور بڑے معتبر صحابی حذیفہ یمانی، عبداللہ ابن فضل، ابراہیم ابن مالک اشتر، اسبق ابن نباتہ، یہ 4 صحابی رات کے سناٹے میں چہرے پر نقاب، ہاتھوں میں تلوار، علی کے دروازے پر آئے۔ دق الباب کیا، علی نے دروازہ کھولا۔ 19ویں ماہ رمضان، علی نے دروازہ کھولا، کہا میرے جانباز صحابیوں، میرے جانباز سپاہیوں، میرے ساتھیوں، اس رات کے سناٹے میں تم یہاں کیوں؟ کہا یا علی کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، یا علی کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، یا علی ہمیں بڑا خدشہ ہے کہ کوفے میں کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے، یا علی آج ہم نے آپس میں مل کر یہ طے کیا ہے ہم رات بھر آپ کے گھر کی حفاظت کیا کریں گے، یہاں پر ہم سب مل کر آپ کے گھر کی حفاظت کیا کریں گے۔ علی نے اپنے جانباز سپاہیوں کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا میرے جانباز سپاہیوں، حذیفہ گھر کو واپس چلے جاؤ، عبداللہ ابن فضل گھر کو واپس چلے جاؤ، علی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے
اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی علی نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، اب ہمارے لیے وہاں رکنا حرام ہو گیا، ہم وہاں رک نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ علی کا حکم تھا۔ ہم پیچھے تو ہٹنے لگے مگر مڑ مڑ کر علی کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے، علی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، علی زارو قطار روئے جا رہے تھے۔ حذیفہ خدا حافظ و ناصر، عبداللہ خدا حافظ و ناصر۔ حذیفہ کہتے ہیں علی نے کچھ اس انداز سے خدا حافظ کہا کہ میں جب گھر آیا، آنے کے بعد ارے میں نے سر سے امامہ اتارا، زمین پہ امامہ رکھا، امامہ اتارنے کے بعد میں زمین پر بچوں کی طرح بیٹھ گیا اور بیٹھ کر زارو قطار رونے لگا۔ زوجہ آئی، اے علی کے جانباز سپاہی، کبھی تجھے اس طرح بچوں کی طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا، آج اس طرح رو کیوں رہا ہے؟ کہا علی نے کچھ اس انداز سے خدا حافظ کہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا علی سمجھانا کیا چاہ رہے تھے، علی بتانا کیا چاہ رہے تھے۔ علی نے بڑے عجیب انداز میں خدا حافظ کہا ہے۔ حذیفہ زارو قطار روتے رہے، ڈانڈے مار مار کر روتے رہے، روتے روتے حذیفہ کی آنکھ لگ گئی۔ ارے ناگاہ سحر کا وقت قریب آیا، زوجہ قریب آئی، ارے حذیفہ کا شانہ ہلایا، حذیفہ آنکھیں کھولو، قیامت آ گئی۔ یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ الا قد قتل امیر المومنین، اے حذیفہ ارے دنیا امام وقت سے خالی ہو گیا، اے حذیفہ ہمارا امام شہید کر دیا گیا، حذیفہ قیامت آ گئی۔ حذیفہ یہ کیا ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا لقضائہ و تسلیم لامرہ۔ الہی بحق الزہرا و بالہ و بنیہ